حج قرآن مجید کی آیت کریمہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کریمہ کے نزول سے اللہ تعالیٰ نے حج کو لوگوں پر فرض کیا۔ یہ فرضیت کب ہوئی؟ اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 6 سال فرض ہوئی۔ ہجرت کے 6 سال میں جا کر حج کی فرضیت کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو تم حج کیا کرو۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے تو تم حج کیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، اور یہ کہنے والے اقرا بن حابس نام کے صحابی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ہمیں کرنا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے یہ سوال کیا۔ سرکار کا جو خطبہ تھا وہ اتنا تھا کہ اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تو حج کرو۔ سرکار کا حکم حج کرو تھا، اس میں تعداد کا ذکر نہیں تھا۔ تو پوچھنے والوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہر سال؟ تو حضور خاموش رہے، آقا نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 بار کہا۔ وہ بندہ بھی پھر بار بار پوچھتا رہا، جی ہر سال، ہاں جی ہر سال۔ سرکار جواب نہیں دے رہے، وہ آقا کی طبیعت کا منشا نہیں سمجھ رہے، وہ پھر سے سوال کر رہے ہیں کہ جی ہر سال؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، لو قلت نعم لوجبت۔ اگر تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال، تو ہاں کہنے سے ہر سال واجب ہو جاتا، اور تم پھر نہ کر سکتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، تم نہ کر سکتے اس کو۔ پھر فرمایا، مجھے چھوڑے رہو جس کام میں تم کو آزادی دیے رکھوں، یعنی جب میں نے قید نہیں لگائی تو تم کیوں قیدیں لگوا رہے ہو؟ جس کام کو میں نے چھوڑا ہوا ہے، آزادی دے رکھی ہے، اس میں تم پھر سوال نہ کیا کرو مجھ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت اور رعایت ہے تمہارے لیے، اس کو سوال کر کے اپنے لیے تنگی کا رستہ پیدا نہ کیا کرو۔ فرمایا، تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ ہی سے تو ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ کس لیے تباہ ہوئی؟ کہ انہوں نے پیغمبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے بحثیں شروع کر دیں، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ خاص طور پر وہ واقعہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے قوم بنی اسرائیل کا، جب ان کا قتل ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اگر تمہیں مقتول کا پتہ چاہیے، قاتل کا پتہ چاہیے، تو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی باڈی سے مارو، ٹچ کرو تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ حکم اتنا تھا، مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک گائے کا ٹکڑا لگانے سے بندہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ سمجھتے تھے شاید گائے میں کوئی تاثیر ہوگی، کون سی گائے ہوگی، عمر کتنی ہوگی، شکل کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا۔ سوالات پوچھتے گئے یہاں تک کہ اپنے لیے بہت بڑا تنگی کا سامان پیدا کیا اور گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر گائے خریدنی پڑی۔ گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر گائے خریدنی پڑی۔ اگر وہ کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے ابتدا میں حکم کی عمل کرتے ہوئے تو انہیں کسی اور عمومی، کسی اور خاص گائے کی ضرورت نہیں تھی، مگر سوالات کر کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کرتے چلے گئے۔ تو فرمایا، تم سے پہلے والے لوگوں کی جو امتیں تھیں وہ اسی لیے تو ہلاک ہوئی ہیں کہ زیادہ پوچھ گچھ اور زیادہ جھگڑے اور سوالات۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، جتنا تم سے ممکن ہے کر لیا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے تم چھوڑ